آج بھی کربلا موجود ہے. علمان علمان علتش علتش کے نعرے آج بھی زندہ. جب امام حسین کی تلوار چل رہی تھی، سر کٹ کر گر رہے تھے، تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ فوجوں سے یہ آوازیں آئی، علمان علمان حسین، علمان حسین، علتش 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 حسین، علمان علمان حسین. آداب ناظرین، آج بات کرتے ہیں اسرائیل، امریکہ اور ایران کی جانب سے ہونے والی جنگ، جو 1 مہینے کا میعاد پورا کر چکی ہے اور ابھی بھی کوئی حالات اس کے رکنے کے نظر نہیں آ رہے ہیں. اگر ہم جائزہ لے کر جائیں تو دیکھ سکتے ہیں، یا ڈرونز کے حملے، یا میزائلز کے حملے جس طریقے سے چل رہے ہیں، ساری دنیا میں ایک اضطراب کا عالم پیدا ہو گیا ہے. معیشت پوری بکھر کر رہ گئی ہے. ہر ملک اس جنگ سے متاثر ہوا ہے. جہاں 3rd ورلڈ وار کی بات کی جا رہی تھی، یہ 3rd ورلڈ وار سے کچھ کم نہیں ہے، کیونکہ اس جنگ میں ہتھیاری طور پر میزائلز کے ذریعے، فوج کے ذریعے دوسرے ممالک شامل نہیں ہوئے ہیں، لیکن معیشت کے طور پر، اکنامکلی اور فائنانشلی طور پر پوری دنیا اس کے اثر میں آ چکی ہے. جہاں پر اسٹریٹ آف ہرموز روک دیا گیا ہے، تیل بند کر دیا گیا ہے، اور میزائل اور ڈرونز کے حملے ایران کی جانب سے برابر چل رہے ہیں. اور اب امریکہ تمام دنیا سے امن کی بات کرنے کی اپیل کر رہا ہے. امریکہ کمزور پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور دیگر ممالک کی جانب سے یہ کہلوانے لگایا جا رہا ہے کہ ایران کو بات چیت کے لیے تیار رہیں، یا پھر ہم بات کریں گے یا جنگ کو روکنے. اور خود اپنی طرف سے 5 دن کا اعلان کیا جنگ بند کرنے کا، پھر اب 10 دن کا اعلان کیا ہے جنگ بند کرنے کا. لیکن ہم اس کا پس منظر اگر ہم تھوڑا سا اور غور کر کے دیکھیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ ریکٹ، یہ میزائل کس طریقے سے مارے جا رہے ہیں. ایک اور پس منظر اگر ہم دیکھیں تو کربلا کا میدان اور کربلا کی وہ امام حسین کی جنگ یاد آ رہی ہے. آج 1400 سال کے بعد بھی کربلا کا یہ منظر آج بھی وہی عکاسی پیش کر رہا ہے. جب امام حسین 10 محرم کو یوم عاشوراء کے دن نکلے تھے اپنی تلوار ذوالفقار کو لے کر میدان میں شمر کے فوج کے خلاف، تو چاروں طرف سے صدائیں آنے لگی تھی. جب امام حسین کی تلوار چل رہی تھی، سر کٹ کر گر رہے تھے، تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ فوجوں سے یہ آوازیں آئی، علمان علمان حسین، علمان حسین، علتش 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 حسین، علمان علمان حسین. اپنا ہاتھ روک لو حسین، اپنا ہاتھ روک لو حسین. خیمے بکھر گئے، فوجوں کے لشکر بکھر گئے، چاروں طرف سے علمان علمان کی آوازیں آنے لگی. امام حسین ہاتھ روک لو. آج وہی منظر نظر آ رہا ہے ایران کے میزائلز کے سامنے. امریکہ، اسرائیل علتش علتش، علمان 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 کے نعرے لگا رہے ہیں. ساری دنیا سے اپیل کر رہے ہیں کہ ایران کو اپنے میزائل روکنے کے لیے، اپنی جنگ کو بند کرنے کے لیے. تو آج بھی کربلا کا منظر موجود ہے، آج بھی یزید موجود ہے، شمر موجود ہے، اور امام حسین کے ماننے والے، ان کے اہل بیت آج بھی جنگ لڑ رہے ہیں. کربلا کا منظر نظر آ رہا ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تصویر، یہ کس طریقے سے میزائلز مارے جا رہے ہیں. علتش علتش، علمان علمان کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. ساری دنیا سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کو روکیں، ایران کو روکیں. کیا یہ منظر ہمارے لیے ایک تعلیم نہیں ہے، ایک پیغام نہیں ہے کہ آج بھی جنگ کے لیے حق کی لڑائی لڑنے والے آج بھی موجود ہے؟ جب کربلا میں نواسے رسول موجود تھے جنگ لڑنے کے لیے، تو آج بھی اہل بیت موجود ہے جنگ لڑنے کے لیے. علمان کے نعرے آج بھی سنائی دے رہے ہیں. لیکن ہندوستان کا موقف اس طریقے کا ہے کہ ہم امریکہ کو حکم نہیں دے سکتے، ایران کو مشورہ نہیں دے سکتے، اسرائیل کو مشورہ نہیں دے سکتے، سعودی عرب ممالک میں ہم مداخلت نہیں کر سکتے، پاکستان کا ہم ذکر نہیں کر سکتے.
आखिर हिंदुस्तान जैसा ताकतवर सुपर पावर कंट्री 140 करोड़ की आबादी वाला, जिसकी डेमोक्रेसी, जिसकी पार्लियामेंट, जिसकी जमहूरियत सारी दुनिया में मिसाली है, आज वो मुल्क ऐसे मामलात में मसालहत कराने के मौक़िफ़ में नहीं है। हम अपने ही देश में एहतजाज कर सकते हैं तो हमारे पर भी इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। आखिर हमारी खालिजा पॉलिसी इस तरीके से कमज़ोर होकर बिखर कर रह गई है। आज हम ना अरब ममालिक के साथ है, अमेरिका और इजराइल को हम समझाने के मौक़िफ़ में हैं। हमारे मुल्क में एहतजाज जारी है। इसी जंग को लेकर, इसी जंग के खिलाफ चार मीनार से नुमाइश मैदान तक सरजमीन दक्कन हैदराबाद में एहतजाज निकाला गया, कुल जमाती और तमाम मज़ाहिब के अफराद की जानिब से। उसकी भी एक झलकी हम आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं आप कि किस तरीके से चार मीनार से लेकर नुमाइश मैदान तक रैली निकाली गई, जुलूस निकाला गया, ईरान, अमेरिका और इजराइल की जंग को रोकने की तायीद करने के लिए, जंग रुकाने के लिए, और इस जंग की मुखालिफत की गई। कहने का यही मकसद है कि 1400 साल बाद भी आज करबला का वाकया, करबला की जंग जो हक के लिए लड़ी गई थी, आज उसी की लड़ाई का एक हिस्सा नजर आ रहा है। जब भी बैत करने के लिए मजबूर करते हुए जंग मुसल्लित रख दी गई थी, और आज भी अमेरिका के सामने ईरान को झुकने और अपने पेट्रोल के खजाने हवाले करने के लिए, अमेरिका अपने हाथों पर दस्तखत करवाने के लिए मजबूर कर रहा है, तो हक की लड़ाई आज भी जारी है। आज भी करबला मौजूद है। अलमान अलमान अलतश अलतश के नारे आज भी जिंदा।